छुपाया छुपाया था। हम जाते हैं, जो हमें भूल गई होती है हमें आवाम याद करा देती है कि तुम्हारी है औकात है। हमें आवाम याद कराते हैं, अपने वोटर याद करा देते हैं कि तो आपकी ये औकात है। इनको भी तो बताएं कि इनकी क्या औकात है। 1947 से लेके अब तक इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। आइन की बात करते हैं, पाकिस्तान पे जितने हमले इन लोगों ने किए हैं उतने हमले जो है इस पार्लियामेंट ने नहीं किए। हम कसूरवार हैं। मैं बिल्कुल बरमला जो है अपना जो कसूर है पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में, मैं तारीख से, पाकिस्तान के बानियों से, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने के अपने शोहदा से सबसे माफी मांगते हैं। इनको भी माफी मांगने दें, इनका भी एहतसाब होने दें। दूंगा कि आप मेहरबानी करें उस गुफ्तगू का, जब इन्होंने कहा था कि जी, और फिर 3-2 का फैसला आया। जनाब मोहम्मद असलम भूतानी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं भी इसी टॉपिक पे बात करना चाहता था, लेकिन वो सारी तकरीर तो ख्वाजा साहब ने कर दी। अब मैं पता नहीं क्या बोलूँ। अब मैं अपने हल्के की बात कर लेता हूँ। सर, बात यह है, आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब असेंबली की कार्रवाई, हमारी खजाना कमेटी की अदालत ने बुला ली है। सर, वो कौन होते हैं हमें बुला? पार्लियामेंट से जन्म लिया है। कभी उन्होंने नूर को हेड करते हैं, कभी उनके रजिस्ट्रार ने अपने अकाउंट्स बताया, अपनी अकाउंटेबिलिटी की। वो तो लिख लिख के थक गए, अभी तक जवाब नहीं दे रहे। तो हम ही रह गए हैं कि जो भी आता है पार्लियामेंट पे ही हमला आवर होता है, कभी कोई बंदूक लेके, कभी कोई हथौड़ा लेके। सर, अब हमने हिम्मत करनी होगी। अब हमने मुफादात से ऊपर होकर इस जमहूरियत को बचाना है। और सर, मैं आपको ये तजवीज़ दे रहा हूँ, अब मुझे पता नहीं मेरे बाकी कोलीग्स मुझसे एग्री करते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल कोरा कोरा चिट्टा चिट्टा जवाब दे दें कि जी नहीं देते हैं, जो करना है कर लो। ये क्या बात हो गई? तो आप भी उनसे जो प्रोसीडिंग्स हैं ना, उनसे कहें जरा हमें भेजें ना कि जो आप कर रहे हैं ये इस तरह। सर नहीं, देखिए सर, इज्जत इदारों की तब होती है जब वो अपनी इज्जत कराते हैं। ये जबरदस्ती की इज्जत जो है ना, ये नहीं होती है कि आप तौहीन अदालत का हथियार दिखाकर, ये जो जबरदस्ती की मेहंदी लगती है ना, वो रंग नहीं छोड़ती है। ये कोई तरीका नहीं है कि जबरदस्ती। अब वो जबरदस्ती वाला गया, अब अगर वो भी खैर से उन्होंने भी खुद को जाहिर किया है ना, तो अब हम भी ढकेंगे छुपेंगे नहीं। बिल्कुल सर, मेरी तो आपको ये तजवीज़ है, अगर हाउस एग्री होता है आप उनको जवाब दे दें कि जी हमारी कार्रवाई है, हम आपको ये कार्रवाई नहीं देंगे। सर देखिए, हम सब जजेस की बात नहीं कर रहे हैं। हर जगह 2-4 गलत लोग होते हैं और वही सारे मुआशरे को, इदारे को ख़राब करते हैं। हमारे इसी सुप्रीम कोर्ट में बहुत मोहतरम जजेस हैं जिनका हमें एहतराम है। आप देखें, इन्हीं जजों में से एक जज जनाब स्पीकर, अब देखिए, इन्हीं जजेस में से एक जज आपकी दावत पे आए, आपके आइन की सेलिब्रेशंस में शिरकत की, उसने बड़ापन दिखाया। लेकिन हम जिन जजेस की बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल एक पार्टी बने हुए हैं।
اب تو بچہ بھی جانتا ہے کہ جی کیا فیصلہ آنے والا ہے، کس طرح کا آنے والا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے سر۔ تو سر ہم سب نے مل کر اپنی عزت کرانی ہے، جتنی ہم اپنی عزت کرائیں گے اگلا اتنی عزت کرے گا ہماری۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے سر، اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور الیکشن نومبر میں ہی ہوں گے۔ سر یہ ذرا ان سے آپ پوچھ، نومبر میں ہوں گے، اکتوبر میں کیوں ہوں گے، نومبر میں ہوں گے۔ سن تو چلو بتائیں گے لیکن نومبر میں ہوں گے۔ سر آپ لوگ دیکھو نا، تقریر کا ٹیمپو توڑ دیتے ہو نا پیچھے سے بات کر کے۔ سر بات یہ ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے؟ سر آپ اپنے آپ کو اتنے قابل بنائیں کہ ہم آپ کا احترام کریں، یہ زبردستی نہیں۔ اب سر یہ جیل جانا، توہین عدالت، اب یہ پرانی چیزیں ہو چکی ہیں، اب کوئی ان سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور سر کل ہمارے بلوچستان کے ایک مایا ناز وکیل نے دبنگ آواز میں کہا، اور اس نے پورا فیوچر کا بتا دیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کس کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، کس کو ہٹانے کا یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے، اس نے تو سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا۔ تو سر ہم جو ہے میں تو کم از کم ہر جگہ رجسٹ کروں گا، کیونکہ اگلا آنے والا چیف جسٹس ہمارے صوبے سے ہے، تو ہم تو پورا آپ کو کہیں گے کہ جی بالکل ان کو نہ مانیں، اور ان کو اپنا ٹینیور پورا کر کے پتہ نہیں 15 یا 16 سپٹمبر کو خیر سے جائیں گے، چلے جائیں۔ اور سر دیکھیں ابھی ججز کا کیا کام پارٹیوں کی ٹکٹیں دلوانے کا۔ سر اگر یہ نور عالم تو بیٹھ تو صحیح نا یار، سر ان کا کیا کام ٹکٹیں دلوانے کا؟ تو یہ سر وہ پتہ نہیں، میں تارڑ صاحب کو سن رہا تھا کہ وہ جو جج صاحب تھے جو ٹکٹیں وہ سنا ہے، وہ مخالف وکیل سے مل کے اپنے ہی کا کیس ہروا دیتے تھے، یہ بھی سنا ہے، یہ تارڑ صاحب نے ٹی وی پہ کہا، میں نے سنا ہے۔ تو سر بات یہ ہے کہ ہم احترام ہے، لیکن پہلے ہماری عزت، پھر 1000 بار ہم ان کی عزت کریں گے۔ اگر ہماری عزت نہیں کریں گے تو ہم پہ لازم نہیں ہے کسی کی عزت کرنا سر۔ تو میری سر یہ گزارش ہے، آپ ہاؤس کا سینس لے لیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ ان کو جواب دے دیں کہ جی ہم ہاؤس کی کارروائی آپ کو نہیں دے سکتے۔ کنٹیمپٹ لگاتے رہیں، کتنی کنٹیمپٹ لگائیں گے، لڑتے رہیں گے کیس، کنٹیمپٹ لگاتے لگاتے ریٹائرڈ ہو جائیں گے سر۔ دوسرا سر میرے کوئی حلقے کا بھی ایشو ہے، وہ بھی میں بڑی بڑی باتیں کر کے حلقے پہ آ گئے۔ بھائی تو حلقے والوں نہیں تو یہاں مجھے چن کے بھیجا ہے، ان کی بات نہیں کروں گا تو اچھی باتیں کر کے کوئی بلا۔ حلقے والوں نے تو بھیجا ہے نا، تو ان کی اگر باتیں نو نہیں کروں کراس گا۔ ٹاک پلیز، سر آپ چیئر کو ایڈریس کریں۔ سر میں سر چیئر کو کرتا ہوں، یہ پیچھے والی چیئر چپ کرے تو۔ اچھا سر گزارش یہ ہے کہ آج کل بلوچستان میں کہ جی سمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان۔ اب بلوچستان میں سر نہ چینی پیدا ہوتی ہے، نہ اتنی گندم میں خود کفیل ہے۔ ہمیں ہر چیز کراچی سے آتی ہے، یا ایران سے بارڈر ٹریڈ ہوتا ہے، یا نصیر آباد سے جو علاقے ہیں، نصیر آباد سے جو علاقے ہیں وہ ہمارے بولان، کچھی وغیرہ ان کو فیڈ کرتے ہیں کوئٹہ تک۔ اب سمگلنگ کے نام پہ، اب جیسے ہب ہے، آپ جانتے ہوں گے ہب میرا شہر ہے، کراچی کے ساتھ ہے۔ اب سر میرے ضلع میں، میرے حلقے میں اتھل ہے، بیلا ہے، لاکھڑا ہے، وندر ہے، اس طرح کے بہت چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جہاں دکانداروں کو چھوٹے موٹا چینی سامان، آٹا وغیرہ چاہیے ہوتا ہے 15-20 دن کا، 1-2 3 بوریاں۔ اب وہاں سیکیورٹی ایجنسیز جس میں کسٹم بھی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے، ایف سی بھی ہے، سب ہیں، کہتے جی افغانستان سمگل ہو رہا ہے۔ سر کہاں ہب، کہاں افغانستان کا بارڈر؟ یہ تو وہ پتہ نہیں جرمنی اور جاپان مل گئے تھے، تو یہ ہمارے والے بھی ابھی سیکیورٹی ایجنسیز یا کسٹم یا پولیس والے اس طرح کی سرحدیں ملا رہے ہیں۔ تو سر آپ متعلقہ حکام کو کہیں کہ بھائی آپ سختی ادھر بارڈر پہ کریں،
آپ یہ سختی یہاں کیوں کر رہے ہیں ہب پہ یا نصیر آباد سے؟ تو بلوچستان کے لوگ تو پھر بھوکے مر جائیں گے۔ اور سر سمگلنگ جو ہوتی ہے نا، کل پرسوں کچھ ٹرکیں گری تھی نا، ان کی ویڈیو وائرل ہے، اوپر سیمنٹ تھا نیچے چینی تھی۔ اب میں وہ نام تو نہیں لے سکتا کس کی ٹرکیں ہیں، کیونکہ ہمارے کسی دوست نے نام لیا تھا، اگلے دن شریف آدمی کو تردید کرنی پڑی ٹی وی پہ آ کے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ بھی وہی ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ سمگلنگ اس کو کہتے ہیں کہ اوپر سیمنٹ نیچے چھپائی ہوئی ہے چینی۔ وہ تو تودے گرے تو پتہ چلا، ورنہ تو شاید پتہ نہیں کتنے ٹرک آتے جاتے ہیں۔ تو اس سمگلنگ کو روکیں۔ یہ جو 2 بوری ہب سے وندر جا رہی ہے، گڈانی جا رہی ہے، بیلا اتھل، اس کو روک کر کیا کریں گے؟ یا خزدار جا رہی ہے، چلیں گوادر میں تو ایران کی مہربانی، وہاں سے ہماری ٹریڈ ہو رہی ہے، گزارا ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگ کہاں سے گزارا کریں گے؟ تو یہ مہربانی کر کے آپ متعلقہ حکام کو کہہ دیں، بلکہ رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، اینٹی سمگلنگ کی ساری ایجنسی رانا صاحب کے انڈر ہیں، تو رانا صاحب ان کو کہے کہ بھائی آپ ایسا سسٹم بنائیں کہ جی ود ان ڈسٹرکٹ تو آپ جانے دیں۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ باقی وہ جج والے معاملے پہ سپریم کورٹ سے ڈٹے رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو جناب۔ انٹیریئر منسٹر صاحب موجود ہیں اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ان کے علم میں آ گیا ہے۔ جی نیکسٹ از جناب محمد ابو بکر صاحب۔ جی آپ کا بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ اسپیکر صاحب، یہاں ابھی ہمارے معزز ممبر نے بات کی آڈیو لیک کی۔ جب سیاستدانوں کے ٹیپس ہوتے تھے وہ آڈیو لیکس پکڑے جاتے تھے تو انہیں سزائیں بھی دی جاتی تھی، انہیں رسوا بھی کیا جاتا تھا۔ آج ایک جج کی گفتگو ٹی وی پہ، سابق جج کی گفتگو سنی گئی اور اس میں ایک صاحب اس سے بارگیننگ کر رہے ہیں ٹکٹوں کے حوالے سے۔ یہ ایوان ہی صرف رہ گیا ہے تمام سوال و جواب کو دینے کے لیے، اور ایسے لوگ جو ان معزز اور ان اہم منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کو انصاف فراہم کرنا، وہ ان منصبوں پہ بیٹھ کر اس طرح کی اگر کارروائی کریں تو کیا انہیں بھی کوئی پوچھنے والا ہے؟ میں یہ تجویز دینا چاہوں گا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں ان چیزوں کی باقاعدہ فورینسک کرائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اس سے پہلے سیاستدان تو عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے سیاست میں آتے ہیں، عوام لاکھوں کی تعداد میں ووٹ دے کر انہیں ان ایوانوں تک بھیجتے ہیں، وہ صبح و شام آپس کے اختلافات کو بھی دیکھتے ہیں اور مختلف جانب سے تنقید کو بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب جن کی ذمہ داری عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے اور جن کو ہمارے مقابلے میں 100 گنا نہیں بلکہ کئی 100 گنا مراعات اور مفادات دیے جاتے ہیں۔ آج اگر پاکستان کی عدلیہ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ کتنے کیسز عدلیہ میں پینڈنگ ہیں، تو وہ عوام جو عدالتوں میں انصاف کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ ان کی پرائرٹی عوام کو انصاف فراہم کرنے کے بجائے سیاستدانوں کے طرف ان کی پوری فوکس ہے۔ ان کی تمام تر توجہ صرف سیاستدانوں کی طرف ہے کہ یہ کیسے بیٹھتے ہیں، کن سے باتیں کرتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی توجہ ان 22 کروڑ عوام جو غریب عوام ہیں، جن کے کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، جو مشکل سے وکیلوں کی فیس ادا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان معاملات کو حل کریں۔ میں ماضی کی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے شہر میں رونما ہوا۔ ایک تو نیسلا ٹاور، ان لوگوں کا کیا قصور تھا کہ جن لوگوں نے تنکا جمع کر کے اپنی اس آشیانے کو بنایا تھا، پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے وہاں پہ آ کر
کوشش کی اور اسے رکوانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں رکا اور اس عمارت کو منہدم کر دیا گیا۔ آج بھی وہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اسی طرح کراچی کے اندر ایک وہاں پہ الادین پارک بنا تھا آج سے 20 سال پہلے، جو غریب لوگوں کے لیے ایک تفریح گاہ تھا۔ وہاں پہ کم آمدنی کرنے والے لوگ اس شاپنگ سینٹر میں جا کر، جہاں تفریحی مقام بھی تھا، پارک بھی تھا اور دکانیں بھی تھیں، 2000 سے زیادہ دکانیں تھیں، بیک جنبش قلم اس عمارت کو، اس پارک کو، اس مارکیٹ کو تو بالا کر دیا گیا۔ آج وہ ویران ہے، ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے، ہزاروں لوگ اس جگہ پہ نوکری کرتے تھے، جو مالکان تھے وہ اپنی جگہ، لیکن ان دکانوں پہ جو روزگار سے وابستہ تھے، جن سے ہزاروں لوگوں کا نہیں لاکھوں لوگوں کا پیٹ پلتا تھا، اس کو منہدم کر کے کیا حاصل کیا گیا؟ تو اگر اس سوچ کے تحت انا کو سامنے رکھ کر اگر اس طرح کے ہمارے منصف فیصلہ کریں گے تو پاکستان کے اندر کبھی بہتری نہیں آئے گی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کو اب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اب ایوان اپنے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے، ایوان اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ ایوان جس کو عوام نے اختیار دیا ہے اور حق دیا ہے آئین اور قانون بنانے کا، اس کا حق استعمال کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں اب کہیں نہ کہیں آپ کو دیوار بن کے کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی جرات نہ کر سکے۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ جو ٹی وی پہ ہم نے دیکھا ہے، ایک سلائیڈ دیکھا ہے، گفتگو دیکھی ہے، اس کی ایک فورینسک رپورٹ ہونی چاہیے، اس پہ ایک کمیٹی بننی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب نور عالم خان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ میں زیادہ باتیں تو نہیں کروں گا، لیکن میں خالی قانون یہاں پہ آپ سے پوچھا گیا اور میڈیا میں نے دیکھا پارلیمنٹ کے پروسیڈنگ وہ مانگتے ہیں یا کسی ممبر کی، تو میں ذرا 1973 کے آئین جو آرٹیکل 66 بھی کہتا ہے کہ سر وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ممبر جو بھی کچھ کہے، ایک تو وہ کوئی کورٹ اس کو بلا نہیں سکتی، اس کی جو وہ ہے پروسیڈنگز ہے 66 کا، سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ to the rules of procedure Majlis Shura Parliament, there shall be freedom of speech in Majlis Shura Parliament, and so members shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in Majlis Shura Parliament. No person shall be so liable in respect of یہ سر پبلیکیشن اور اسی طریقے سے قومی اچھا میں پورا وہ 2 پیجز ہیں، پھر چلیں ٹھیک ہے. shall be liable in respect of publication by or under the authority of Majlis Shura Parliament of any report, papers, votes or proceeding. In other respect, the powers, immunities and privileges of Majlis Shura Parliament and the immunities and privileges of the members of Majlis Shura Parliament. میں وہ پڑھ رہا تھا پلیز آپ پڑھیں، نو کراس ٹاک. میں وہی پڑھ رہا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو. میں نے آئی ایم ریڈی فار اٹ اینڈ آئی ایم بیکاز میں نہیں چاہتا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا اور میرے قومی اسمبلی کے جو رولز، یہ کانسٹیٹیوشن ہے اور اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کام کر رہی ہے. وہ اس کانسٹیٹیوشن میں نہ تو اپنے الفاظ ڈال سکتی ہے، نہ اس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کو چینج کر سکتی ہے. وہ خالی اس کی تفصیل وہ کیا کہتے ہیں انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے، یہ نہیں ہے. اور یہ خالی اس کے لیے نہیں، جو نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جو افسران کام کرتے ہیں، the validity یہ no officer or member of یہ article 69 clause 2 no officer or member of Majlis Shura Parliament whom powers are vested by or under the Constitution for regulating procedure or on the conduct of business or maintaining order in Majlis Shura Parliament
shall be subject to jurisdiction of any court in respect of exercised by him or powers. In Article Majlis ye Parliament has the same meaning as in Article 66. اب سر بات یہ ہے, یہ کانسٹیٹیوشن آنریبل ممبرز, اگر آپ اور لا منسٹر صاحب آپ بھی اور آنریبل میری بہنیں دونوں, آپ جنرل مشتاق صاحب ریٹائرڈ, آپ چھوڑ دینا اس کو ابھی. منسٹر صاحبہ تھینک یو. نور عالم اسپیکر صاحب, یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, اس میں صاف یہ کہتا ہے کوئی بھی کورٹ, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, کورٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, خالی سپریم کورٹ چھوڑیں, چاہے ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, ایڈیشنل کورٹ ہو, سیشن کورٹ ہو, سول جج کا کورٹ ہو, اس پارلیمنٹ کے کاغذات یا پروسیڈنگ وہ نہیں مانگ سکتے. ہاں, اسی کانسٹیٹیوشن میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اور رولز آف پروسیجر میں یہ اختیار حاصل ہے کہ جو کمیٹی, یہ بلکہ یہ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چھوڑیں, کوئی بھی کمیٹی کسی بھی دفتر میں کسی بھی اس سے ایویڈنس وہ مانگ سکتی ہے, اور وہ لائبل ہے کہ وہ کاغذات وہاں پہ اس کمیٹی میں, چاہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو چاہے وہ ایک کمیٹی ہو, وہ وہاں پہ وہ ریکارڈ دے گا. اگر نہیں دے گا تو وہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اس کے خلاف آپ ایکشن لے سکتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن, یہ کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ وائلیشن ہوتی ہے, اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان, ہائی کورٹ آف اسلام آباد ہو, کسی بھی یا ڈیفنس منسٹری ہو یا کوئی اور منسٹری ہو, اس کے آپ اکاؤنٹس چیک کر سکتے ہیں. اس پہ آپ نے اگر کسی کو پلاٹس دیے ہیں, اگر آپ نے اس کا پینشن دے رہے ہیں, اگر آپ ان کی وہ پاکستان کا 1 لیٹر بھی 1 روپے بھی خرچ ہو رہا ہے, وہ میں تھرو آڈیٹر جنرل آف پاکستان آرٹیکل 170 کے تحت اور میں بلا سکتا ہوں. جناب اسپیکر, 10 سال ہو گئے ہیں, 2010 ہو گیا اور یہ 2023 ہیں. 2014 میں بھی انہوں نے یہ اس دن میں حیران ہوا کہ ایک اخبار میں کہ جی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی غلط بیانی کر رہے تھے کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں چیک کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ آڈٹ ہو رہا ہے. جناب علی اسپیکر صاحب, آپ پبلک اکاؤنٹس, یو آر دا کسٹوڈین آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان, آپ سر باقاعدہ پبلک کر لیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ان کا ہی سپریم کورٹ کا ایک خط وہاں پہ پڑا ہوا ہے, اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ رجسٹرار پبلک سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہونا. کیا مطلب ہے یہ اس کا کہ isn't it the violation of the constitution, isn't it the violation of rules of procedure 2007 sir? یہ کہاں پہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ایک منسٹری کا یا ایک سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا یا وہ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہوگا؟ کیا مجھے یہ حق نہیں حاصل کہ یہ جو غریب بندہ وہاں پہ جو دیاڑیاں لگا کر اور ٹیکس دیتا ہے اور اس سے آپ وہ کرتا ہے اور اس کا وہ 1-1 روپے کہاں پہ کس افسر کو اور کہاں پہ لگتا ہے؟ کیا ہمیں یہ اختیار نہیں حاصل؟ سر مجھے یہ اختیار حاصل ہے اور اس کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے سر. سو اس لیے سب سے پہلے اسپیکر صاحب, میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی اور میری اس ہاؤس سے بھی ریکویسٹ ہوگی, اور میں جو ہاؤس سے باہر بھی جو لوگ ہیں, اگر اس کانسٹیٹیوشن پہ یقین کرتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1973 کے آئین پہ جس کا یقین ہے, اس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جو وائلیشن ہو رہی ہے, اگر کوئی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر نہیں ہو رہا, میں نے ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو پھر میں نے آج ڈیٹ میں نے وہ کر دیا, and I have called the principal accounting officer of Supreme Court of Pakistan to come to the parliament and give answer to the questions of the honorable members جی. یہ میں نے آج ہی سائن کیا ہے. انشاءاللہ اگر نہیں آئے سر, I tell you, میں اس کے لیے وارنٹ گرفتاری نکالوں گا, and I want آپ اور پارلیمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہو, دیکھا جائے گا سر. بات یہ ہے, میں ممبر نیشنل اسمبلی
मैं मेंबर नेशनल असेंबली 2008 में भी बना, 2013 में, और 2018 से ये 22-23 आ गया है। हम लोगों ने भी अपने एसेट डिक्लेरेशन कर दिए है। हम चाहते हैं कि आवाम को हमारा, जैसे हम डिक्लेरेशन करते हैं अपने एसेट्स का, अपने मालियात का, अपने बीवी बच्चों का, हम चाहेंगे कि जो मुल्क के काजी हों, जो मुल्क के फैसले जो करना चाहते हैं, हम ये बादशाही का निज़ाम नहीं है, यहां पे बादशाहत नहीं है, यहां पे सल्तनत नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसमें इस आइन का राज चलेगा। और ये आइन कहता है कि आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है। तो जनाब स्पीकर, आपने, इस पार्लियामेंट ने, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने, मौलाना साहब ने, यहाँ पे जितने बहुत से लीडर्स ने इस पे बैठकर ये आइन बनाया था, और उसके बाद इसी आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी और उसको भी इख्तियारात मिले थे। इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी वायलेशन करे और मुझे लेटर भेजे, और या मेरे सेक्रेटेरिएट के आप प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को नहीं बुला सकते। I am calling the Supreme Court of Pakistan Principal Accounting Officer, and we will do the accountability and we are Supreme। और हम अब भी कहते हैं, आप हमारे, अगर आपने उस वक्त भी, मुझे हैरानी हो रही थी, 2018 का इलेक्शन था, एक तरफ मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्स पूरा रिटर्निंग ऑफिसर को 2 सेट प्रोवाइड किए थे। कहते हैं एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया है, वो क्या नाम था उसका, वो जो टिकटें बेचता है 1 करोड़ रुपए 20 का, 1 करोड़ 20 का उसका बेटा, और जो वन कॉन्स्टिट्यूशन पे उसका जो घर भी वो मुख्तलिफ जगह पे है, वो सर उस बंदे ने हमसे स्टाम्प पेपर्स पे भी रिकॉर्ड, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ने भी रिकॉर्ड मांगे, हमने तो आपको दे दिया, हम पढ़ लें, देख लें उसमें कमी आई है, ज्यादा हुआ है एसेट। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट, अगर हम आपको देते हैं और हम आपके सामने पेश होते हैं, तो आप अगर साफ हैं, सुथरे हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, कोई वो नहीं किया, तो आप भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह करके आ जाए ना, आप हिसाब दे दे कितना आपको मिलता है पेंशन। सर मुझे अभी तक पता नहीं, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि 12 लाख के 16 लाख या 8 लाख रुपए उनको एक पेंशन मिलता है अगर रिटायर भी हो जाए। फिर एक तरफ आप गाड़ी देते हैं, 2000 लीटर पेट्रोल देते हैं, आप उनको सारी ताउमर आपने पेट्रोल, बिजली, गैस, हर चीज, नौकर 8-8, 10-10 लोग। तो मुझे बताएं, क्या इस्लाम इस गरीब मुल्क के लिए ये जायज है? क्या एक MNA जब रिटायर अपना टाइम वो होता है तो उसको क्या मिलता है? मेरा ये आपसे सवाल है। क्या स्पीकर साहब, या मैं इस गैलरी में मैं अपने जर्नलिस्ट, ये सारे पाकिस्तानी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि अगर MNA रिटायर होता है क्या उसको मिलता है? नहीं। तो इसलिए अगर हम इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, जब रिटायर हो जाते हो तुमने तनख्वाह ले लिया, बस कर लो यार, बस अल्लाह माफ कर लो इस लोगों को। तो सर हमें ये इख्तियार हासिल है कानून के तहत। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप प्रोसीडिंग्स बिल्कुल नहीं देंगे, ये यहां से एज ए चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी आपको और एज ए मेंबर नेशनल असेंबली भी, क्योंकि ये गलत बात है। हाँ, उस वक्त हम दें, बिल्कुल आए, हम आपको देंगे प्रोसीडिंग, लेकिन आप भी पहले अपने प्रोसीडिंग्स दें। वहां पे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और कितने पैसे आप खर्च करते हैं, कितने बुलेट प्रूफ गाड़ियां आपने लिए हैं, कितने प्लॉट्स आपने लिए। सर मैं यहां पे हुकूमत के वज़रा साहिबान बैठे हैं, मैं इनसे भी वो करता हूं कि देखें आपको मैंने पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि मुझे प्लीज रिकॉर्ड दे दें कि किस किस को फ्री प्लॉट्स मिले हैं, कौन कौन से अफसर को मिले। अभी तक सर प्लॉटों का मुझे रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। CDA का तो दे देना, इस्लामाबाद का दे दें, चले बाहर से छोड़ दें कि पाकिस्तान को लूटा किसने है, वजीर आजम ने लूटा है, वजीरों ने लूटा है, या इन और लोगों ने लूटा है। तो जरा ये उसका रिकॉर्ड तो दे दें ताकि पाकिस्तान की अवाम को पता चले कि ये खाने वाले कौन हैं। तो इसलिए बदकिस्मती ये है कि हमारे अपने भी जो भाई हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं फरमाते। इंटीरियर मिनिस्टर साहब बैठे हैं,
امید ہے کہ یہ اپنے سی ڈی اے کو, میں نے تو بلا کے تھک گیا ہوں, کہہ دیا ہے, لیکن یہ امید ہے کہ اپنے سی ڈی اے کے اور وہ اس کو کہہ دیں گے کہ ہمیں پلاٹ جو افسران کو اور وزیروں کو اور وزیر اعظم کو اور ججوں کو ملا ہے تو وہ پلاٹس کی ریکارڈ اور وہ ہمیں دے دیں گے. دوسری بات سر یہ ہے, یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے, کیونکہ ہم حج کا وہ بھی آ رہا ہے اور سننے میں آیا ہے یہ وفاقی وزیر اگر یہاں پہ مذہبی امور اللہ ان کو جنت دے, ان کے وقت میں تو نہیں ہوا, لیکن ابھی سننے میں آیا کہ نیا وہ کر رہے ہیں, کوئی 5 لیٹر پانی پہ 1500 روپے آپ لیں گے. خدا را یارا یہ تو نہ کیجئے گا. اب زمزم کا پانی بھی ہم پیسے دیا کریں گے, اگر آپ یہ ٹیکس لیں گے تو اس پہ بہت زیادتی ہے. یہ اسپیکر صاحب اس پہ تو آپ اسٹریٹ اوے آرڈرز دے دیں کہ یہ 1500 روپے جو ہیں جو پاکستان کے یہاں پہ حاجی یا عمرے سے جو آتے ہیں اس سے تو یہ پیسے نہ لیا کریں. شکریہ اسپیکر صاحب. پاکستان زندہ باد. جی تھینک یو. بہت سارے آنریبل ممبران بات کرنا چاہتے ہیں. آج پرائیویٹ ممبر ڈے ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دوست اس پہ بات کر سکیں, لیکن مختصر رہیے تاکہ زیادہ لوگ بات کر سکیں. میں ہاؤس کی انفارمیشن کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاؤس میں ہمارے مہمانوں کی گیلری میں ہماری پاکستان کی جونیئر ٹیم کے پلیئر مسٹر امیر محمد خان مزاری, مسٹر ابو بکر طلحہ, مسٹر حمزہ رومان پلیئر, مسٹر ہیرا عاشق جو ہیں وہ موجود ہیں. اور یہ 27 سال کے بعد پاکستان کی جونیئر ٹینس ٹیم جو ہے وہ ITF ورلڈ جونیئر گروپ ایٹ یورپ میں شرکت کرنے جا رہی ہے, اور اس نے کمال کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے, اور یہ جو پہلی 4 ٹیمز ہیں اس میں کوالیفائی کیا ہے ان بچوں نے, اور میں ان کو یہاں نیشنل اسمبلی میں ویلکم, خوش آمدید کہتا ہوں. جاوید صاحب آپ کو بھی میں ٹائم دیتا ہوں. محترمہ شازیہ عطا مری صاحبہ مختصر پلیز, پھر اس کے بعد جاوید لطیف صاحب, پھر دوسرے صاحب. جی آپ کو بھی دیتا ہوں. اوکے جی شازیہ مری صاحبہ. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. سر آئی ووڈ آلسو لائک ٹو اپریشیٹ اینڈ ویلکم the team here جو ورلڈ جونیئر ٹینس کمپٹیشن انڈر 14 میں ہمارے جو نوجوان جو بچے ہمارے جیت کر آئے ہیں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ دی آنریبل منسٹر سٹنگ رائٹ نیکسٹ ٹو می, بیکاز اتنے برسوں کے بعد اگر ہم پاکستان کو یہ کامیابی نصیب ہوئی ہے تو یقیناً ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو منسٹر ہیں اسپورٹس کے حوالے سے ان کی کتنی اس میں ذاتی توجہ ہے اور فوکس ہے. دیٹ ہی از ٹرائنگ دا ینگ جو اسپورٹس کے اندر بچے ہیں ان کو کتنا زیادہ وہ کر رہے ہیں پش ٹو میک اس پراؤڈ انٹرنیشنلی, اور ان بچوں نے کوالیفائی کیا ہے. تو آئی ووڈ آلسو لائک ٹو اپریشیٹ دیز کڈز ہو ہیئر. سر بات ہو رہی ہے آج جو موضوع ہے, شروع تو ہمارے ایک آنریبل منسٹر نے اس بات کو کیا, لیکن سر پارلیمنٹ نے اس بحث کو شروع نہیں کیا. And I want to put this on record that Parliament is not responsible for creating this chaos. Parliament is not responsible for creating this crisis. However, اگر Parliament اس میں انوالو کی جائے گی, پارلیمنٹ کو اس میں ڈریگ کیا جائے گا, یا پارلیمنٹ کو کوئی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گا, تو پاکستان کے آئین میں جو پارلیمنٹ کا استحقاق ہے, جو پارلیمنٹ کی جو اسٹیم جو اس کا ایک پریسٹیج ہے, اس کے جو شکے ہیں یا آرٹیکلز ہیں, ایز اے پارلیمنٹیرین, ایز اے لیجسلیٹر, I not only have that right to speak and defend the parliament, I will also defend the Constitution of Pakistan, because I, as a member of the National Assembly, am under oath. So, sir, this is my duty to defend, to protect, to preserve this very Constitution of Pakistan. And I shall continue doing that. Sir, yahan par bahut sari baatein hui hain.
I would not like to repeat what has already been said on the floor of this August House. But sir, recently, एक judgment एक honorable judge of the Supreme Court की आई है, और वो judgment तो खैर बहुत लंबी है, लेकिन उसमें कुछ एक दो चीजें ऐसी थीं जो बड़े दिल को लगी और जो मैंने लिख भी ली, और मैं चाह रही थी कि मैं वो भी उन ऑनरेबल जज साहब की तरह जो लिखी हुई उनकी तहरीर है। सर, उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं, जजमेंट तो अपनी जगह है। उन्होंने सर लिखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पब्लिक ट्रस्ट इज इरोडेड व्हेन द कोर्ट इज परसीव्ड एज पॉलिटिकली पार्टिजन एंड द जजेस as politicians in robes. So this is written by an honorable judge of the Supreme Court. None of the members sitting here have said this or written this somewhere, but an honorable judge of the Supreme Court. He says something else, which I'd like to quote here, and I quote, "Preserving public trust and confidence in the court's independence and impartiality is crucial." Which is why, sir, हम ये कहते हैं कि जजेस को अपने फैसलों से बात करनी चाहिए. They cannot, the honorable judges, and I'm again, I want to repeat each time I say judge, I want to say honorable. I do say my lord, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, कि with utmost respect we refer to them. They should also understand that there's sanctity of this august house, that they need to understand and respect at the same time. My honorable colleague here was talking about some articles of the Constitution, and this discussion has started because again the honorable judge is trying to intervene in the matters of the parliament. Again the honorable Chief Justice of Pakistan is trying to the Parliament of Pakistan. Again, the Chief Justice of Pakistan forgets the trichotomy of power. Again, the Chief Justice of Pakistan forgets the separation between judiciary, legislature, and the executive. Again, the Chief Justice of Pakistan forgets to regard and respect the trichotomy of power. And whenever an honorable judge does that, there is chaos. There is chaos that does not only seem to be harmful today, but it has repercussions for future, sir. हम आज भी इस फ्लोर से ये कहना चाहेंगे कि खुदारा, the Supreme Court of Pakistan should not be seen as the Terminator who's trying to destroy the constitutional supremacy, who's trying to play with the sanctity of Parliament, that is the mother of all institutions in a democracy. The Supreme Court, or the Honorable Supreme Court of Pakistan, should not be seen to be doing this. This is something we'd also not like for the Supreme Court to do. हम यहाँ लड़ने तो नहीं आए हैं सर, ना ये impression कभी आ सकता है, लेकिन सर हम जिस तरीके से मेरे ऑनरेबल कॉलीग्स ने कहा कि हम अपनी पार्लियामेंट का दिफा करेंगे, हम अपनी पावर्स का दिफा करेंगे, हम अपने राइट्स को इस्तेमाल करेंगे, और उसी में एक आर्टिकल है जो मैं, खैर ऐसे तो आर्टिकल 175 है, जो आर्टिकल 175(3) जो है वो सेपरेशन की बात करता है, और जिसमें जुडिशरी को शायद अभी भी समझ नहीं आ रही है कुछ लोगों को जुडिशरी के अंदर, मैं सबको नहीं इल्ज़ाम देती हूँ, लेकिन सर इसके बाद फिर आर्टिकल 176 है, which I'd read earlier, but at the cost of repeating myself, the Article 176, the Supreme Court shall consist of a Chief Justice to be known as the Chief Justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by the Act of Majlis-e-Shura Parliament, and so on and so forth. Sir, कहने का मकसद ये है कि the Supreme Court of Pakistan comprises of the Honorable Chief Justice and the other Honorable Brother Judges. और जिस तरीके से यहाँ कहा गया है कि हमने जो कहानियाँ सुनी हैं, the disputes and the conflicts between the Honorable Brother Judges, we would also like कि ideally ये तमाम मसाइल ख़त्म हो. We would also like
Though this is not what a parliamentarian should be saying, but when a parliamentarian is dictated by the Honorable Supreme Court, then the parliamentarian has the right to also advise the Honorable Supreme Court to pay some heed and some attention to its own doings, to the environment that it has created within its own circle. And that is what we'd like to send as a message to the Honorable Chief Justice of Pakistan. At the same time, स्पीकर साहब, ये जो ऑडियो लीक्स की बात यहाँ पर हुई है, दो मैं प्रिंसिपली इन ऑडियो लीक्स के बिजनेस से डिसएग्री करती हूँ. एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी जमात भी इस तरह के फेल, इस तरह के अमल की मजम्मत करती है. किसी की भी जो प्रिवेसी है वो इन्वेड नहीं होनी चाहिए. किसी की भी प्राइवेट लाइफ में कोई मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है. लेकिन सर, जब किसी भी तरीके से ये लीक सामने आई और उन लीक्स का जो मतन है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू द कॉन्टेक्स्ट, आई एम कंडेमिंग this very fashion of leaks and this very fashion of recording people's private conversations. But sir, here we are talking about a private conversation taking place between the son of a former Chief Justice of Pakistan and a politician. और सर वो गुफ्तगू बड़ी शर्मनाक गुफ्तगू है. वो गुफ्तगू काबिल मज़म्मत गुफ्तगू है. वो गुफ्तगू हमारे मुआशरे के इखलाकी जो ढांचा है उसकी अक्कासी कर रहा है. एंड इफ वी एक्सेप्ट दैट गुफ्तगू, अगर हमने उस गुफ्तगू को एक्सेप्ट सिविलाइज्ड सोसाइटी, अगर हमने उस गुफ्तगू को आज रद्द नहीं किया, देन ऐसी बहुत सारी बातें रिकॉर्ड होती रहेंगी, सामने आती रहेंगी और हम नम होंगे और हम ढीठ हो जाएंगे और फिर हम बेशर्म हो जाएंगे. तो हमें डरना चाहिए उस वक्त से जब ये बेशर्मी हम पे तारी हो. लिहाजा हमें ऐसी बिलो द बेल्ट, ऐसी इनअप्रोप्रिएट गुफ्तगू की मजम्मत करनी चाहिए. और क्यों करनी चाहिए सर? आई टोटली एग्री कि किसी का बेटा है, किसी से बात कर रहा है, पर वो किसका बेटा है? Former Chief Justice of Pakistan, the very Chief Justice of Pakistan who collected money in the name of DAM. What is the job of a Chief Justice to collect money for DAM? What is the job of the Chief Justice to do this? Why do they interfere in the matters of executive? Why do they interfere in the matters of legislature? Why are they rewriting the Constitution of Pakistan? Are they rewriting the Constitution of Pakistan? This is a question that you should put before them, sir. Aap pooche as the custodian of this house. Ask the Honorable Supreme Court and the Honorable Chief Justice rather, that are you trying to write or rewrite the Constitution of Pakistan? Because the Constitution of Pakistan that I have read and I am protecting and I am defending and I have the right and the duty to preserve does not allow a Chief Justice to collect money for any dam in Pakistan. Unless, like I said earlier and repeated by an honorable colleague, he's making a damn fool out of the people of Pakistan. And that's what he did. So honestly speaking, sir, टाइम आ गया है कि अगर कोई इदारा अपने रास्ते से भटक जाए, अगर कोई इदारा ये भूल जाए कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती क्या है, अगर कोई इदारा ये भूल जाए कि पार्लियामेंट सॉवरन है, तो हम उसे याद दिलाएं और आपके जरिए याद दिलाएं कि द सॉवरन इंस्टीट्यूट इज पार्लियामेंट एंड दिस पार्लियामेंट has powers under the constitution. ये powers कोई हमने अपने हाथ से नहीं लिखी, हमें इस आइन में जो मुतफ़क़ा तौर पर 1973 में पास हुआ उसमें मौजूद है. ये हम और आप बैठ के आज नहीं लिख रहे. We all have faith in this. मैं PCO जजेस की कहानी में नहीं जाना चाहती. अभी भी बात हुई है उस जज की जिसने एक डिक्टेटर को ये इख्तियार दिया कि वो आइन को बदल दे. अभी भी बात हुई शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी की. हम एक अरसे से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की जो जुडिशियल मर्डर है
اس کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں. 12 برسوں سے ایک صدارتی ریفرنس اسی آنریبل سپریم کورٹ میں پڑا ہے. ہم چیختے ہیں, چلاتے ہیں, انصاف نہیں ملتا, اور یہ ہمیں یہاں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ proceedings of the house should be sent to them. Why? Why should the proceedings of this house be sent to the Chief Justice of Pakistan upon his dictation? They will not be sent, sir, and they should not be sent. Why? Because this constitution protects us. This constitution. بات یہ نہیں ہے کہ آپ proceedings بھیج دیں. بات صحیح ہے کہ روز یہ میں بات کر رہی ہوں تو یہ آ رہا ہے نا ٹی وی پہ, ہم سب بات کر رہے ہیں, ٹی وی پہ آ رہا ہے, اخبارات میں آ رہا ہے, یہ میڈیا گیلری یہاں بیٹھی ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ لکھتے ہیں. مجھے کم سے کم کچھ ایک اچھے جرنلسٹ تو بچے ہوں گے نا جو صحیح پروسیڈنگز لکھتے ہوں گے سر, تو لکھتے ہیں یہ پروسیڈنگز اخبارات میں, اور خاصی ایکوریٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں. جس طرح ہمیں عدالت کی پروسیڈنگز اخبارات سے پتہ چلتی ہیں, اسی طرح عدالت ہماری, بلکہ ہماری پروسیڈنگز لائیو جاتی ہیں, because we have nothing to hide. We don't have to hide any equation of the judgment, may it be 3-2 or 4-3. We don't have to hide this. ہم کوئی سیکرٹس نہیں رکھ رہے ہیں یہاں پر, مگر جو سیکرٹس رکھ رہے ہیں, جو سیکریسی بنا کے رکھ رہے ہیں, آپ اپنی سیکرٹس ہمیں بتائیں, آپ اپنی سیکرٹس فاش کریں ہم پر. ہم وہ نمائندے ہیں جو یہاں آتے ہیں تو عوام کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہماری بات اس ایوان پر ہمارے نمائندے پہنچائیں گے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لائیو بتائیں, ہمیں دکھائیں لائیو کہ آج کیا شازیہ مری پاکستان میں پانی کی قلت پہ بات کرتی ہے, آج یہ غلام کے برج کے حوالے سے اپنا کالنگ اٹینشن لائیں کہ آج وہ اپنے اس مسئلے پر بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. آج کیا ہم اس جج کو کنڈیم کرتے ہیں جس نے ڈیم فنڈ کے نام پر پیسہ اکٹھا کیا اور وہ بھاگ گیا؟ سر اسی جج کے بیٹے کی ریکارڈنگ ہے جو چیف جسٹس تھا. اب آپ امیجن کریں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بیٹا جب 1,20,00,000 روپے کی رقم کا تقاضا کرتا ہے تو وہ شخص, اس شخص کا وہی بیٹا جب چیف جسٹس آف پاکستان کا بیٹا تھا تو انہی کے ذریعے اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. یہ سوچنے کی بات ہے, یہ بات سوچنے کی ہے. Thank you. So in the end, I would like to remind the Supreme Court of Pakistan that it needs to look at the number of cases pending before. بہت سارے لوگ اس وقت انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ اپنی ضمانتوں کے تقاضے کر رہے ہیں جن کے ان کی بھی سنوائی نہیں ہوتی. جس طرح کے فیصلے آئے ہیں, اب ان پر تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. میں نے نسلا ٹاور کا پہلے بھی ذکر کیا ہے, میں نے PKLI ہاسپٹل میں ایک سابق چیف جسٹس کے انٹرسٹ کا ذکر کیا ہے. تو سر جب لوگ اپنے حدود سے باہر جاتے ہیں, آئین کو ڈسریگارڈ کرتے ہیں, تو پاکستان میں کیوس ہوتا ہے. ہماری یہ گزارش ہوگی اس عدالت سے کہ پہلے ہمارے ایک بڑے اہم ادارے نے یہ غلطی کی کہ پاکستان کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی کوششیں ہوئیں. پاکستان کو اتنا ڈی پولیٹیسائز کیا کہ پاکستان کی پاپولر لیڈرشپ کو اس کی عوام سے دور رکھا گیا, پھر چاہے پھانسی سے, چاہے جلا وطنی سے, چاہے پرائم منسٹرشپ سے ہٹا کر, لیکن اس طرح کی کوششیں ہوتی رہی. اس ملک کو پولیٹیسائز کرنا ہے, ڈی پولیٹیسائز نہیں. اس ملک کو ڈیموکریسی دینی ہے, ان ڈیموکریٹک فورسز کا اور ان کی مداخلت اور ان کی دخل اندازی کو ختم کرنا ہے. So sir, this is what Pakistan needs. Pakistan needs to follow the constitution and respect the parliament. And when I say we follow the constitution, we respect all institutions that are mentioned in the Constitution of Pakistan. Thank you. But those institutions should also work within the domain mentioned in the Constitution of Pakistan. Thank you, sir. Thank you. جناب میاں جاوید لطیف صاحب. جی ابھی آپ کے پاس. سر ابھی مغرب کے اذان کا وقت اگر مناسب سمجھے تو اذان کے بعد مجھے ٹائم دے دیں, یا بچے ہی اذان ہو جائے. نہیں پھر وہ تقریر میں ہی اذان, آپ بعد میں کرنا چاہتے ہیں اذان کے بعد؟ اگر اجازت ہو تو
تو میں پھر مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب سے کہوں گا کہ وہ جو ہے وہ کوزے میں دریا بند کریں. کوزے میں تو آج کل بہت سارے لوگ بند کرتے ہیں. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، آج جو بات ہو رہی ہے یہی بات امیر جماعت اسلامی پاکستان سپریم کورٹ جا کر چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھ جو دیگر ججز شامل ہیں ان کے سامنے انہوں نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ سپریم کورٹ اپنے آپ کو سرخرو کرے اور یہ الیکشن کا مسئلہ جو ہے یہ سیاستدانوں کے حوالے کر دے اور سپریم کورٹ اپنے آپ کو سرخرو کرے. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ سپریم کورٹ نے امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب کا وہ مشورہ اگر مان لیتے تو آج قومی اسمبلی میں یہ ڈیبیٹ شاید نہ ہوتا اور سیاستدان آپس میں بیٹھتے، سیاسی ڈائیلاگ ہوتا، ایک دن ناکام، دوسرے دن کامیاب، تیسرے دن اس کے نتائج نکل آتے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا اور اس کے نتیجے میں اس ملک میں جو اس وقت انارگی ہے، جو تناؤ ہے اس وقت، جو صورتحال اس وقت درپیش ہے، اور اس سے حقیقت یہ ہے کہ پورے پاکستان کے غریب عوام متاثر ہو رہے ہیں. مہنگائی دن بدن اسی اداروں میں خلفشار ہے، یکجہتی نہیں ہے، ادارے ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے اور یہ ہمارے اداروں کی کمزوری ہے. جناب اسپیکر، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے قومی اسمبلی آئین پاکستان کے تحت اس کے مندرجات کے مطابق یہ سپریم ادارہ ہے، مقننہ ہے، قانون ساز ادارہ ہے. اس حق کو کوئی بھی ادارہ قومی اسمبلی سے چھین نہیں سکتا. قانون بنانا، قانون سازی کرنا اور عوام کے لیے یہاں قانون سازی ہونا یہ لازمی بات بھی ہے اور ضروری بھی ہے اور یہ اس کا حق بھی ہے. یہ حق کوئی ان سے چھین نہیں سکتا. دیکھیں، اگر قومی اسمبلی ہے یا سپریم کورٹ ہے یا الیکشن کمیشن ہے یا دیگر ہمارے ادارے ہیں، وہ سارے اس آئین کے پابند ہیں. اس آئین میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس ملک کا سپریم لا قرآن و سنت ہوگا. میں پوچھتا ہوں کہ کتنے قوانین یہاں منظور ہوئے؟ FATF کے بل یہاں منظور ہوئے، ایک دن میں 33 بل یہاں منظور ہوئے. یہاں وقف املاک بل کے نام سے غیر شرعی بل، قرآن و سنت کے ساتھ متصادم بل یہاں پیش بھی ہوئے اور منظور بھی ہوئے، لیکن کسی ادارے نے، سپریم کورٹ نے بھی اس کا سو موٹو نوٹس نہیں لیا اور لینا چاہیے تھا. جناب اسپیکر، توجہ چاہیے. اگر توجہ نہ ہونا تو بات میں انقطاع آ جاتی ہے، وہ مزہ نہیں رہتا، چونکہ اسپیکر کسٹوڈین ہوتا ہے اس ادارے کا. جناب اسپیکر، ہر ادارے کو، جس طرح میں نے کہا جناب اسپیکر، یہاں بعض ایسے قوانین، زینب بل جو پاس ہوا اس میں بھی غیر شرعی قرآن و سنت کے خلاف دفعات شامل ہیں. اسی طرح FATF بل میں قرآن و سنت کے خلاف دفعات شامل ہیں. اسی طرح آپ سودی کاروبار جو آئین میں لکھا گیا ہے کہ جلد سے جلد سودی کاروبار کو اس ملک سے ختم کر دیا جائے گا، لیکن قومی اسمبلی یہاں بل پڑا ہے. جناب اسپیکر، سپریم کورٹ کے پاس وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد وہاں لوگ اپیل کیے ہوئے ہیں. کیا سپریم کورٹ نے ان کو رد کر دیا؟ کیا اس پر سومو ایکشن لے لیا، سموٹو ایکشن لے لیا؟
کیوں نہیں لیا؟ حالانکہ آئین کا تقاضا یہ تھا کہ سودی کاروبار کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. ان اقدامات کے تحت قومی اسمبلی کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی اقدامات اٹھانے چاہیے تھی، لیکن کوئی نہیں اٹھا رہا. اس کے لیے کام نہیں. جناب اسپیکر اس طرح تو نہیں کر. شام تک تو مجھے آپ نے دیا ہے، دیکھیں شام کے بعد اذان جب ہوگا تو میں انشاءاللہ بند کروں گا. کوزے میں اس وقت دریاب کو بند کروں گا انشاءاللہ. جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، یہ ایک قرارداد میں نے آج جمع کی ہے. جناب اسپیکر، یہ قرارداد ہے ہمارے شارک کا، کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا. جناب اسپیکر، بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو اپنے غیر قانونی ترمیم کے ذریعے سے جو وہاں اپنے بھارت کے ساتھ ملانے کے لیے اس کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں. G20 سربراہی اجلاس مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں رکھا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، میں سلام پیش کرتا ہوں چین کو، میں صدر چین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فوراً وہاں نہ جانے کا اعلان کر دیا اور اس کی مذمت کی کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ علاقہ متنازع فی علاقہ ہے، لہذا اس میں G20 سربراہی اجلاس منعقد کرنا یہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے خلاف ہے. لیکن مجھے حیرانگی ہے اس بات پر جناب اسپیکر کہ حکومت پاکستان نے ابھی تک اس کی تردید نہیں کی، بلکہ میں نے یہ سنا ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب وہاں تشریف لے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، اگر وزیر خارجہ صاحب وہاں گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اقدامات تھے جو غیر آئینی اقدامات، غیر قانونی اقدامات، بین الاقوامی قراردادوں کو پس پش ڈال کر جو کچھ بھارت کرنا چاہتا ہے یہ اس کی تائید کریں گے. پھر جناب اسپیکر، یہی تائید ہوگی اس کی، اور وزیر خارجہ کو نہیں جانا چاہیے وہاں. جس طرح چین نے اعلان کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، اس کو بھی وہاں نہیں جانا چاہیے جناب اسپیکر. اور یہ قرارداد میں نے تمام پارٹیوں سے دستخط لے کے جناب اسپیکر جمع کی ہے، اور اس کو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کی منظوری دے دیں اور یہاں قومی اسمبلی میں ہم اس کو پیش کریں گے اور یہ قرارداد پاس بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز. تھینک یو. محترمہ شاہدہ اختر علی صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، آپ کی اجازت چاہوں گی ایک موشن موو کرنا ہے کہ جس طرح تمام ایوان جو ہے وہ یک زبان ہے جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں، اور جس طرح اس ایوان کی بالادستی پہ کاری ضرب لگائی جا رہی ہے، میں بھی سیکنڈ کرتی ہوں جتنے بھی آنریبل ممبرز نے جن پارٹیوں سے بھی تعلق تھا، ہم سب یک نکاتی ایجنڈا لے کے اس وقت یہاں پہ اس ایوان میں اس کی سینسیٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ یہ موشن میں موو کروں. آپ اس کی اجازت دیں. جی پلیز اجازت. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، یہاں پہ باقی ممبران اور خاص کر محترم ابو بکر صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ جس کی روشنی میں ایک اسپیشل کمیٹی کی تشکیل کے لیے میں موشن موو کر رہی ہوں کہ جو کہ قاعدہ 244B کے تحت میری استدعا ہے کہ قومی اسمبلی کی ایک اسپیشل کمیٹی تشکیل دی جائے جو کہ ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی مبینہ آڈیو لیک جس میں پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر سے خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے، اس کی تحقیق ہو اور کمیٹی اس بابت متعلقہ گفتگو کی فورنزک کروانے کے لیے اس میں شامل لوگوں کے بیانات قلم بند کرے اور متعلقہ تفتیشی اداروں سے اس کی تحقیقات کا مطالبہ بھی ہم کر رہے ہیں. ایوان جناب اسپیکر آپ کو اختیار دے کہ اختیار کے لیے میں ایوان سے کہوں گی کہ وہ اس کمیٹی کے چیئرپرسن اور اراکین کا تقرر کریں، اس کمیٹی کا میعاد مقرر کریں اور TORs مقرر کر کے اس میں جو بھی ممبران آپ شامل کریں یا تبدیل کریں وہ آپ کا اختیار ہو. میری یہ استدعا ہے اور یہ میں موشن پیش کر رہی ہوں. جناب اسپیکر آپ کے سامنے اس حالات کو دیکھتے ہوئے آپ اس پہ حکم صادر فرما دیں. تھینک یو. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted.
मियां जावेद लतीफ जी, शाजिया मरी साहिबा। सर, यहाँ पे एक ऑनरेबल मेंबर ने अभी फॉरेन मिनिस्टर के जो अभी हालिया उनकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होने जा रही है गोवा में, हिंदुस्तान में, भारत में, उसके हवाले से मेरा ख्याल है कि उनको क्लैरिटी नहीं थी और उन्होंने कुछ गुफ्तगू फरमाई है। मैं उनकी तस्दीक के लिए ये उनको अर्ज़ करना चाहती हूँ कि ये एक SCO मीटिंग है और इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स की शराकत है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस मीटिंग में शरीक हो रहे हैं और इसके अलावा कोई और जो है वहाँ एजेंडा नहीं है। जहाँ तक कश्मीर की बात है तो मकबूजा कश्मीर पे पाकिस्तान का स्टैंस बहुत क्लियर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंस भी बहुत क्लियर है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब कश्मीर पर बात करते हैं और हिंदुस्तान के जानिब से और जो मोदी सरकार है उसकी जानिब से मकबूजा कश्मीर में होने वाली गैर इंसानी जो हरकत है और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है उस पर बात करते हैं तो हिचकिचाते नहीं है सर। वो बड़ा खुल के, वो बड़े दबंग अंदाज में बात करते हैं। वो एक ऐसे फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कई सदियों के बाद पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की, कई बरसों के बाद जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में क्लैरिटी आई है उसकी एक बड़ी आला मिसाल है। आज जो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रिलेशंस जिनका एक बहुत ही हमारा जो पिछले 4 बरसों का खास तौर पे बहुत ही बुरा आज अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है और मैं उनको ये यकीन दिलाती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यकीनन अपने उस मौकिफ पे डटे हैं, डटे रहेंगे। और आपको याद दिला दूं कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो कि हमें बड़ा इत्मीनान दिलाते थे कश्मीर के ऊपर, लेकिन जो ही अगस्त के महीने में 2019 जब वो अमेरिका से लौटे तो कश्मीर का सौदा हो चुका था। तो सर इत्मीनान रखें, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करेंगे और हर फोरम पे मकबूजा कश्मीर में जो हमारे भाई बहन उधर मोदी सरकार की हुकूमत के जुल्म का शिकार हैं उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स हैं। ये सिर्फ कश्मीरियों का राइट नहीं है, ये उनकी जो ह्यूमन राइट्स की बात है वो भी बहुत अहम है। सो वी आर कॉग्निजेंट ऑफ दिस सर एंड वी विल कंटिन्यू टू स्पीक फॉर देम। थैंक यू। जनाब मियां जावेद लतीफ साहब। शुक्रिया इंतहाई मोहतरम स्पीकर साहब। सर गुजारिश है कि यहाँ मेरे इंतहाई मोहतरम अरकान असम्बली ने बात की कि आइन हमारा क्या कहता है, आइन इस पार्लिमान को कितना तहफ़्फ़ुज़ देता है या दूसरों के लिए कौन से कवानीन बनाता है। मेरी गुजारिश होगी कि हक़ाइक़ कुछ तलख़ हैं मगर है हकीकत। इस हाउस ने आइन बनाया मगर इस हाउस के लोगों ने जब उस पर अमल की बात की या करवाने की बात की, दीगर अदारों को पाबंद करने की बात की, तो फिर ही किसी को फांसी चढ़ाया जाता है या किसी को ताहयात नाहल किया जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. میاں صاحب میرا خیال ہے کہ نماز کے بعد آپ جاری رکھیں اس کو. ہاں 15 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں.